میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز تہجد نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اونگ آ جائے، کیا آ جائے؟ کوئی اور لفظ کہتے ہیں آپ اس کے لیے؟ چلیں جی، نیند کا جھونکا ایک صاحب نے بتایا، وہ خواہ آپ کو آدھے منٹ کے لیے آئے، 10 سیکنڈ کے لیے آئے، جھونکا آ گیا، اونگ آ گئی، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ تہجد کا وقت شروع۔ اور اگر آپ کو ساری رات جاگنے کی عادت ہے، آپ کی عادت ہے کہ آپ رات جاگتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، فلم دیکھنے کے لیے نہیں، تاش کھیلنے کے لیے نہیں، گپیں لگانے کے لیے نہیں، نیکی کے لیے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، عبادت میں وقت گزار رہے ہیں، تو رات کا پچھلا پہر فجر سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے وہ آپ کے لیے تہجد کا وقت ہوگا۔ لیکن ایک شخص عشاء کے بعد جھونکا بھی آیا ہے تو اس کے لیے، کیونکہ تہجد کے معنی ہی اونگنے کی بات کی نماز، تو آپ نے اگر تہجد کی عادت ڈالنی ہے تو میں نے اس کے لیے بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، ہمارے لیے وہ کب نفل بنے گی؟ جب ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، ساری رات لگ جاتی تھی، آدھی رات دیر تک کھڑے ہوتے تھے۔ حضور کا کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم تمہیں دیکھتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالی اس بات کو کوئی پیار والا سمجھے گا، آپ کسی سے محبت کرتے ہوں، کہے میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں نا، تو آپ کہیں گے واقعی میں جو کر رہا ہوں نوٹ ہو رہا ہے، اس کی قدر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہونا، اللہ فرماتا محبوب ہم دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس میں نماز تہجد کے لیے کھڑے ہونا بھی، نماز کے لیے کھڑے ہونا بھی، دعا کے لیے کھڑے ہونا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے رب کی نظر میں ہے، ہر لمحے رب کی۔ میں نے آپ کو 1-2 مرتبہ سمجھائی تھی بات، جن لوگوں نے سنی ہو اکثر آتی ہے بات، قبلہ۔ آپ نماز میں جب نیت کرتے ہو کیا کہتے ہو؟ منہ طرف قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کے مرکز کو۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کے مرکز کو۔ آپ کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے، کعبے کے رب کو، لیکن توجہ کس طرف ہے؟ کعبے کی طرف، کیونکہ اس کو اللہ کی تجلی یہ مرکز بنا دیا آپ کی توجہ کا۔ علامہ محمود آلوسی سید ہیں، عالم ہیں، بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے، ان کی تفسیر روح المعانی، اس میں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس آیت کے تحت وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے حبیب تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہے، وہ آپ کے جسم کی توجہ کا مرکز کعبہ، اور محبوب تیری روح کا قبلہ میں ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تیری روح کا قبلہ میں ہوں، وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور محبوب میرا قبلہ تو ہے، یعنی میری توجہ کا مرکز تو ہے، تجھ پر مہربانی اور تیرے طفیل ساری کائنات پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے کتنے پیارے ہیں، ہر لمحے اللہ کی اپنے حبیب پر نظر ہے۔ محبوب دیکھ رہے ہیں۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، دعا کے لیے ہوں، تہجد کے لیے ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توجہ کا مرکز، تو جو نبی سے لپٹ جائے، جو نبی کا ہو جائے، ان کا غلام بن جائے، تو بتائیے وہ بھی منظور نظر ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ان کے ہو جاؤ تو پھر خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ ہو کے تو دیکھے، کوئی ادھر آ کے تو دیکھے۔ ہیں اللہ والے کتنی شان والے، ان کے واقعات سنتے ہیں حیران ہوتے ہیں، جو منہ سے کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، سن بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، خود رب فرماتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کے پیارے ہو جائیں پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہوتی ہے، وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے، بندے سے پوچھا جاتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ شان مل جاتی ہے۔ تو یہ خودی کو کر بلند اتنا، یہ خودی چیز کیا ہے؟ یہ خودی چیز کیا ہے؟ ہم نے اس خودی کو شاید اکڑ سمجھ لیا ہے۔ خودی کا مطلب یہ ہے کہ بس میں ہی میں ہوں۔ جس کو یہ میں لگ گئی نا، اس کو نہ دعا لگتی ہے نہ دوا لگتی ہے۔ اس میں آ جاتی ہے، پھر نہ دعا لگے گی نہ دوا لگے گی، یہ میں ہی تو نکالنی ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ، ایک شخص آیا عصر کی اذان کے بعد، اس نے کہا حضرت جی شیطان کیوں مردود ہوا تھا؟ فرمایا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو پھر بات کریں گے۔ نماز کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا وہ کہاں گیا جو پوچھ رہا تھا؟ اس نے کہا جی میں۔ فرمایا بس یہی اس میں بیماری تھی یہی بیماری تھی اس میں، یہ جو تو نے ابھی کہا۔ حضرت نے اپنے منہ سے میں کا لفظ نہیں نکالا، فرمایا یہی بیماری تھی، وہ بھی میں ہی کرتا تھا تو یہ ہم میں آ گئی ہے میں، ہم خودی میں کو سمجھتے ہیں، خودی میں کا نام نہیں ہے، یہ خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے، کہ ہم اللہ کی رضا کے ایسے پیکر بن جائیں کہ رب فرمایا بول میرے بندے کیا چاہتا ہے، وہ بات ہو جائے۔ وہ سمجھانا آپ کو پڑتا ہے، بات بہت اونچی ہے سمجھانے کے لیے، جو بات کہہ رہا ہوں کوئی تشبیہ نہیں ہے، صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ یہاں بہت سارے سونے بیٹھے ہیں، تو ان کو سونی کی بات سنا دوں۔ وہ روز آتا تھا اپنی محبوبہ سے ملنے، دریا پار کر کے۔ جب اس نے وہ منزل طے کر لی کہ محبوبہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی کوئی نہ کوئی شکار کر کے لاتا تھا، ایک دن نہیں ملا، اپنا ہی گوشت لے آیا کاٹ کے۔ اس نے کہا اب تک تو آتا تھا، اب میں آیا کروں گی، اب میں آیا کروں گی۔ صرف سمجھنے کے لیے بات کی، صرف سمجھنے کے لیے، کوئی تشبیہ نہیں۔ کیوں؟ اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ میرے لیے کر رہا ہے، تو اس نے کہہ دیا اب آج سے تو نہیں آئے گا، آج سے میں آؤں گی۔ اور مخلوق میں اتنی مہربانی ہے تو رب میں کتنی مہربانی ہے۔ اب پڑھو آیت، اب سمجھ آئے گی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن ہم تو صرف مصیبت کے وقت اللہ، باقی وقت نہیں، باقی وقت ادھر ادھر، مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی دل سے یاد کرے تو روز آواز لگتی آدھی رات کو، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم ڈراموں میں لگے ہوئے ہیں، فلموں میں لگے ہوئے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، یا نیند میں۔ وہ بے پرواہ ہے، بے پرواہ ہم بننا چاہ رہے ہیں، یا ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم بے پرواہ ہیں، یہ وجہ۔ تو اللہ کی طرف کوئی آئے تو صحیح، تو جو نبی پاک سے لپٹ جائے گا وہ بھی اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے، گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ حضور تشریف لائے،
ابو طالب چچا ہیں، کہہ رہے ہیں بھتیجے میرے لیے دعا کر کیونکہ تیرا رب تیری بہت مانتا ہے، تیرا رب تیری بہت مانتا ہے۔ حضور نے فرمایا چچا میرا کلمہ پڑھ لو، رب تمہاری بھی مانے گا، میرے ہو جاؤ تو رب تمہاری بھی۔ پیغام کیا ہے؟ ان کے ہو کے دیکھیں، اور جو ان کے ہو گئے، زمانے پہ بادشاہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو صحابہ کرام کے حالات کی تفتیش کے لیے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھیرا بھی کرتے تھے، جس کو گشت کرنا کہتے ہیں۔ اس کو بھی کھڑا ہونا فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں پر نگاہ فرماتے ہیں، اور ہم ان کی نگاہ کرم کے ہی طالب ہیں، اور ہمیں یقین ہے جس پہ نگاہ پڑ گئی بیڑا بیڑا۔ معراج کی شب میں نے یہ باتیں آپ کو سنائی تھیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اتفاق سے اس وقت میرے زبان پر آ گیا ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر، بہر حق سوئے غریباں یک نظر۔ مولانا روم فرما رہے ہیں حضور آپ وہ بشر ہیں کہ آپ میں ایک نہیں ہزاروں جبریلی طاقتیں ہیں۔ اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر، آپ کی بشریت میں ایک جبریل نہیں، ہزاروں جبریلی طاقتیں۔ اب جبریل کی طاقت کتنی ہے؟ وہ سدرہ پہ رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ اور سدرہ اس سے کبھی خالی ہوتی نہیں۔ اس مسئلے کو ابھی بیان نہیں کروں گا، آپ کو بہت سمجھایا ہوا، جنہوں نے سنا ہوا ان کے ذہنوں میں ہوگا۔ وہ سدرہ جو زمین سے کوئی پیدل چلے تو 8000 سال لگے، اتنا فاصلہ ہے۔ وہاں سے جبریل زمین پر پلک جھپکنے سے پہلے آتا ہے۔ پلک جھپکنے سے سیکنڈ نہیں لگتا آپ کو پلک جھپکنے میں، اور وہ 8000 سال کا فاصلہ اتنی دیر میں طے کر لیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جب حضور نے سدرہ پر جبریل کو کہا چلو آگے، تو اس نے کہا آگے جاؤں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خرام کا وہ باز۔ اللہ کی شان سدرہ سے آگے وہ ساتھ نہیں دے رہا جس کی اڑان کا کیا حال ہے؟ شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خرام کا وہ باز، سدرہ سے تا زمیں جسے ہلکی سی ایک اڑان ہے۔ سدرہ سے زمین تک ہلکی سی اڑان جس کے لیے، وہ آپ کا ساتھ آگے نہیں دے رہا، وہ جبریل امین۔ مولانا روم فرماتے ہیں حضور وہ 8000 سال کا فاصلہ پلک جھپکنے سے پہلے طے کرتا ہے۔ قوت کتنی ہے؟ 600 پر ہیں اس کے،
اور پورا کوہ طور پہاڑ اس نے اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا تھا اور اٹھا کر الٹا دیا تھا، اتنی طاقت والا۔ تو وہ جبریل جو سدرہ سے زمین پر آتا ہے، اتنی طاقت والا، حضور ایک نہیں ہزاروں جبریلی طاقتیں آپ کے اندر ہیں، آپ کی بشریت میں ہزاروں جبریلی طاقتیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ بہر حق سوئے غریباں یک نظر۔ کیا مطلب؟ جبریل کو فیض دینے کے لیے زمین پر آنا پڑتا ہے۔ حضور آپ میں ہزاروں جبریلی طاقتیں ہیں، آپ نہ بھی آئیں وہیں سے نگاہ فرما دیں، ہم غریبوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انداز دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے تو پھر طاقت ملے گی یا نہیں؟ شان ملے گی یا نہیں؟ دنیا کی گدائی کے شوق رکھنے والوں، میرے نبی کے گدا بنو، پھر دیکھو شاہوں سے بڑھ کر تمہارا راج ہوگا، اور ایسا راج ہوگا ہواؤں پر بھی حکومت ہوگی، جنوں پر بھی ہوگی، جانوروں پر بھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم